السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، شعبے میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل بچوں کے اسکولوں کالجوں کے امتحانات جاری و ساری ہیں اور رواج یہ پڑ چکا ہے کہ بچے اب سلیبس بک سے زیادہ فیس بک سے محبت فرما رہے ہیں۔ اور ویسے تو جو دیکھنے میں آتا ہے ایئی کا جو مشاہدہ ہے، زیادہ تر بچوں نے تو میر تقی میر کے اس شعر کو دل میں بٹھا لیا ہوا ہے، لکھنا پڑھنا چھڑ دے رحمت تے رکھ آس، جو کر جائی تے سمجھا بندیا رب کرے گا پاس۔ میں معافی کے ساتھ اپنے ینگسٹر یعنی اپنے ایج فیلوز سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت دوبارہ نہیں آنا۔ میں آپ کو بخدا دل سے کہہ رہا ہوں، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی اہم وقت ہے، اس سے آپ کی ساری زندگی جو ہے اس نے سورنا ہے، یا اللہ نہ کرے آپ نے، میں کہنا ہی نہیں چاہتا خجل حرام ہونا، کیوں ہو ہمارے بچے خجل، اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔ پڑھائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم لوگ والدین کو دھوکہ دے دیتے ہیں نا کہ جی مجھے تو بڑی لیندر آ رہی ہے، یا اگر والدین زیادہ سخت ہو تو کتاب پکڑ کر رہائی میں گھس جاتے ہیں، اور اتنے ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں موبائل فون کے کہ بغیر دیکھے رہائی کے اندر ہی میسیجنگ کر رہے ہو۔ ایسے ہی ایک اسٹوڈنٹ نے جس کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، اس نے پرچے میں ممتن کے نام لکھ دیا تھا، نمبروں کی کنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے۔ تو ممتن نے جواب میں لکھ دیا تھا، کتابوں کی گٹھڑی تیرے پاس ہے، اگر یاد کر لے تو کیا بات ہے۔ نہیں، بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ یہ امتحانات کے دنوں میں خاص طور پہ بالکل پوری، میں تو کہتا ہوں سارا سال پڑھنا چاہیے، مگر چلو امتحانوں میں تو کم ہی کم اٹینشن رہیں، ساری ٹینشن اپنی پڑھائی کی طرف رکھیں۔ اور مائیں جو ہیں، والدہ صاحبان جو مائیں ہوتی ہیں، مدرس، ان کا بہت زیادہ اہم فرض یہ ہے کہ ان کو چیک کرتے رہیں۔ اب تو ڈیوٹی پہ آ گئے ہوتے ہیں، ماں کو چاہیے کہ اس طرح کی محبت نہ کریں بچوں کے ساتھ کہ بچے کی زندگی خراب ہو جائے۔ اب تو ہر گھر میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر نند کا بچہ فیل ہو جائے نا تو وہ نالائق اور آوارہ گرد ہوتا ہے، اور اگر اپنا بچہ فیل ہو جائے تو پھوپھو نے جادو کیا ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے جب تک آپ یہ خاندانی لڑائی لڑتے رہیں گے نا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پلیز سب بچہ سے گزارش ہے یہ کہ الرٹ ہو جائے، اٹینشن، تگڑے ہو کے تو پڑھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ امتحان کو ایمان سے اگر بندہ پرابلم نہ سمجھے تو میری طرح فرسٹ ڈویژن لے سکتا ہے۔ جلدی سے قبر پڑھ دو، کیوں میں غلط دے بیٹھا۔ جی، پہلی خبر یہ ہے کہ اہم شخصیات اور سہولت کاروں کو گرفتار کرنے سے پہلے رینجرز کو سندھ حکومت سے اجازت لینا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سندھ کی اور خاص طور پہ ہمارے شہر کراچی کی خیر کرے۔ دیکھو نا ذرا، اب سندھ حکومت کی جو کام کرنے کی سپیڈ ہے، اس حوالے سے تو پتہ چل رہا ہے جی سہولت کار کو جب گرفتار کرنے گئے اس کا آگے چلیسواں ہو رہا ہے۔ اس کی ابھی نے کہنا پائی جی کدھر ہے، وہ تو بیچارہ سہولت پیدا کر کے نکل گیا۔ بہت ایمان سے ویسے غلط ہو رہا ہے، میں فیول ہی ان چکروں میں پڑ رہے ہیں۔ رینجر بھی ہماری ہے، اگر وہ صفائی کر رہی ہے، کراچی میں امن پیدا کر رہی ہے تو کیا ضرورت ہے آنے لگانے کی۔ اصل میں سب اپنے اپنے جب گریمان میں دیکھتے ہیں نا تو پھر ان کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سندھ حکومت سے اجازت لے کے تو پھر اللہ ہی وارث ہے۔ یہ تو پھر وہی والا صاحب ہو گیا نا کہ ایک بندے نے ایک بندے سے کہا یار آم بھی کھواؤ، اس نے گٹک اس کے ہاتھ پہ رکھ دی جو گٹھلی ہوتی ہے آم کی، کہتا کار لے جاؤ جا کے بیچ دو، انشاءاللہ آم بھی آم۔ کب بوٹا نکلے گا، کب درخت بنے گا، کب آم کھائے جائیں گے۔ ہاں ہے سندھ حکومت سے اجازت۔ سندھ حکومت کی تو سستی دیکھ کے کراچی میں 20-25 کچھو کو میں بیچارے خودکشی کر چکے کہ ہمیں کس بات کا آپ سست کہتے ہیں، آپ سندھ حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ کچھو کو میں نے اپنے گردن میں بندہ کیسے ڈالا ہوگا؟ ایسے کر کے اس نے گردن باہر نکالی ہے، دوسرے کچھو کو میں نے ایسے کر کے گاٹی پھینک دیا، دوسرے ایسے جور سے اندر کھینچا تو خودکشی ہو۔ یہی چٹکا ہوتا ہے ان کا تو۔
بھارتی اداکار اوم پوری نے کہا ہے کہ بھارت میں شدت پسندی فروغ پا رہی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پاکستان آ جاؤں گا۔ شاباش ایور، اس فروغ کو روکیں، ادھر آنے کی نہ سوچے، ادھر تو پہلے ہی بڑا رش ہے، شناختی کارڈ کے دفتر کے باہر 150 بندے کی لائن لگی ہوئی ہے، اور آپ تو ہیں بھی سادے سے شکل وجہ کے حیور، آپ کھڑکی کے پاس پہنچیں گے کہ ڈاڈی جی مائی نے پھاڑ کے پھر پیچھے کر دینا، بابا پیچھے ہٹے آپ تک لائن، اپنے کہنا آئی ایم اوم پوری، انہیں کہنا چاچا حلوہ پوڑی دی دکان پر آئیں، یہ تو شناختی کارڈ بن دینے۔ اس واسطے جناب اس طرح کے بیانات نہ دیں کہ پیچھے آپ کے پیلے کپڑے والا پڑ جائے۔ خبر کی وضاحت کر دو، یہ نہ وہاں پہ انتہا پسند اس بیچارے کا گاڑی چلا دے، اسے انہوں نے عذرائے تفنن کہا ہے، مذاق میں کہا ہے۔ یار میں بھی عذرائے مذاق ہی کہہ رہا ہوں، پوری صاحب کو بڑے ماشاءاللہ پیارے ہیں، بڑا انہوں دا مجد کانر کا منہ۔ پرویز مشرف نے اپنی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ میں سے اہم لیڈر احمد رضا قصوری کو نکال دیا۔ کیا ہو گیا؟ لیکن تب اتنی بڑی خبر نہیں سنا دیتے، کوئی کمزور دل کا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں یار، بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے۔ ویسے تمہارا پولیٹیکل انالیسس ہے کیا کہ یہ جو مشرف صاحب کی مسلم لیگ ہے یہ اب دھڑے بندی کا شکار ہو جائے گی؟ یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہنس رہے ہو، ملک کی سیاست میں انقلاب آ گیا، اور کیا ہونا ہے، دھڑے بندی ہی ہو جانی ہے۔ اب آل پاکستان مسلم لیگ کے دیکھنا، مجھے تو لگتا ہے کہ کم از کم 3 دھڑے بنے گے۔ 4 کیوں نہیں؟ اور چوتھا بندہ کوئی نہیں ہے۔ یار یہ کیا بات؟ ایک دھڑا پرے ناراض ہو کے گول گپے والی ریڑی پہ کھڑا ہوگا، ایک دھڑے نے کہنا کہ میں گھر ہی نہیں ہے، نکل جاؤ۔ ایک دھڑے نے سالم رکشا کرا کے اپنے کام پہ چلے جانے، میں نے میٹنگ اٹینڈ ہی نہیں کرنی۔ بہت ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے۔ احمد رضا قصوری صاحب بھی چلے گئے، ہائے ہائے۔ مشرف صاحب ایور، اب کوئی بندہ بھی نہیں رہا، پارٹی اب گیس پہ ہی کرا لیں، چلانی تو ہے نا ظاہر ہے پارٹی، بندہ گیس پہ کرا لیں، بندہ نہیں ہے۔ شیخو پورہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سلنڈر سے گیس لیک ہونے پر ہسپتال کا عملہ بے ہوش۔ چلو وہ گیس کا سلنڈر بھی لیک ہو گیا۔ مشرف صاحب یورپ پارٹی گیس پہ بھی نہیں ہو سکتی، میں تو کہتا ہوں بند ہی کر دیں، ہمیں دکان کا کرایہ پڑ رہا ہے۔ یہاں سے آل پاکستان مسلم لیگ کا بورڈ اتار کے تو اندر چوچے رکھ لے، چوزے، مگر سادے نہیں، رنگین چوزے رکھے، پھر وکیں گے، سادے نہیں وکتے آج کل۔ دیکھو نا یہ ہسپتال کا سلنڈر لیک ہو گیا اور عملہ بھی ہوش ہو گیا الٹا، وہ مریض بیچارے الٹا عملے کی تیمارداری کر رہے ہوں گے، بلہوش ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب حضور یہ گولی صبح دوپہر شام کھانی ہے یا صبح شام کھانی ہے؟ ڈاکٹر بیچارہ آگے سے کہہ رہا ہو بیٹے تم 2 ٹائم کی کھا لو، 1 ٹائم کی مجھے کھوا دو، اور جب میں نے تمہیں انجیکشن لکھ کے دیا تھا وہ ادھا خود لگانا اور ادھا مجھے لگوا دینا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ کی بھیجی ہوئی تصویریں اور ویڈیوز۔ یار جنید، میں نے آج سوچا تھا کہ کراچی کے حوالے سے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں، مگر کراچی سے ایک بڑی سیڈ نیوز آ گئی ہے، کمال احمد رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لیجنڈ کیا بات ہے، بہت بڑے آدمی تھے کمال احمد رضوی مرحوم، واہ 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 واہ، دیکھو نا ساتھ مرحوم لگ گیا ہے، اتنی ساری بات ہوتی ہے۔ کمال کام کیا ہوا اور بڑے استاد آدمی تھے، بہت کچھ سکھایا انہوں نے، خاص طور پہ تھیٹر کے حوالے سے، اور ٹیلی ویژن میں بھی الف نون میں ایسا خوبصورت پارٹ ادا کیا اور ایسا اچھا اسے لکھا ہے کہ ننا صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے زندگی میں بہت بڑے فنکار تھے وہ، مگر الف نون سے زیادہ اچھا ننا صاحب نہیں کہیں لگے۔ جن کرداروں یا ڈراموں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ لازوال کردار، لازوال ڈراما، وہ میرا خیال الف نون was one of them۔ ہاں جی، بلکہ پہلا کمال قسم کا ڈراما تھا۔ اور کمال احمد رضوی صاحب تو خیر تھیٹر میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا ہوا ہے، بلکہ بہت کچھ سکھایا ہے۔ بہت بڑے جو فنکار ہیں نا، سلمان شاہد صاحب جیسے بڑے لوگ، وہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے بہت کچھ سکھایا۔ محمد کبھی خان صاحب جیسے سینئر موسٹ اور خود ایک بہت بڑے فنکار،
انہوں نے بھی کئی دفعہ میرے سامنے اعتراف کیا کہ کمال احمد رضوی صاحب سے ہم نے سیکھا. رضوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ ولن کا رول الف نون میں اس طرح ادا کرتے تھے کہ ولن کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ برائی سے نفرت پیدا کی جائے، وہ کمال انداز میں کمال احمد رضوی صاحب ادا کیا کرتے تھے. چہرے کے جو جیسچر اور امپریشن ہوتے تھے الف نون، یہاں الن یعنی ننے کے مقابلے پہ، ننے کی معصومیت کے مقابلے پہ دوسری انتہا ہوتی تھی ان کے چہرے پہ ایکسپریشن اور جیسچرز کی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ آج پاکستان کی ثقافت کا. اور کراچی کی سیاست کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ وہ یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اب رینجر سے اختیارات لے لیے گئے ہیں، اب کس طرح ہوگا یہ لولا لنگڑا سا آپریشن؟ لولا لنگڑا آپریشن تو نہیں کرے گی رینجرز یا پاکستان کی عسکری قیادت. لولے لنگڑے آپریشن پہ تو رضامند نہیں ہوگی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کو پھڈا ہی نہ پڑ جائے، اللہ نہ کرے. پھڈے سے بھی گریز کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ نہ ہماری عسکری قیادت اور نہ ایٹ لیسٹ جو ہماری وفاق میں سیاسی قیادت ہے وہ پھڈے سے گریز کرے گی. میری ذاتی رائے گی. یہ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے پھڈا ڈالنا چاہ رہی ہے تاکہ یہ جو اس وقت ہے نا، اس وقت اصل میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں چھپن چھپائی یا وہ جو ہے وہ جو ہے جڑا آگے پیچھے ویکھے وہ دی شامت آئی جے، یہ وہ والا کھیل کھیل رہے ہیں، کوکلا چھپا کی جو میں رات والا حساب کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. اور دونوں بظاہر تو کئی معاملات میں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے اپنا یعنی داؤ لگانے کے انتظار میں کہ کس طرح ان کا داؤ لگ جائے. درون خانہ دونوں ہی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر رابطے میں. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم جو گفت و شنید کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح اس آپریشن کو جاری رکھیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر آپ ہمارے ایسے افراد کو بھی گرفتار کرتے ہیں ہماری صفوں میں سے جن کو ہم بوقت ضرورت ڈس اون بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنا آپریشن جاری رکھیں. ہاں، اس کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کیا جائے. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتی ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جی ڈاکٹر عاصم والے معاملے پر پیچھے ہٹ جائیں، آپ ڈاکٹر عاصم کو رہا کر دیا جائے. جبکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بڑی سیانی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر عاصم پر بریک لگا دی جائے، اس سے آگے نہ جائیں، یعنی ایم ایس نہ پکڑے، ڈاکٹر تک بات رکھے. لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم تک بریک لگانا جو ہے وہ نہ تفتیشی اداروں کے لیے ممکن ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن ہے. مطلب ہماری سوچوں سے بھی زیادہ ڈاکٹر عاصم صاحب نے انکشافات کیے ہیں. جتنا ہمارا کسی کے وہم و گمان میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی پیشی پہ عدالت میں پیشی پہ کہا تھا مجھے تشدد کیا گیا، یہ سب مطلب کہا کہ مر جاؤں گا مگر نہیں، مطلب انہوں نے بعض معاملات پہ تو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان دیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر عاصم کو چھوڑ دیتی ہے تو خود بعد میں اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا جی. مطلب اتنے واضح انداز میں انہوں نے اعلیٰ شخصیات کے بارے میں انکشافات کیے ہیں. ایک جملہ میں کوٹ ان کوٹ بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ 80% اس ہماری جو کمائی کا حصہ تھا ایک بڑی شخصیت کے پاس جاتا تھا، 20% حصے داروں میں تقسیم ہوتا تھا. 200 سے زیادہ آف شور کمپنیوں کے نام اور مکمل تفصیلات ڈاکٹر عاصم نے تفتیشی ٹیموں کے سپرد کر دی ہوئی ہیں. ان کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے نا، اور اس سے آگے کون پھنسے گا یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. ہوئے 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 یعنی فل گفت و شنید ہو رہی ہے. ہاں یار گفت و شنید سے یاد آیا آج میرے گھر میں کوفت و شنید رکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑا قیمہ میں لے کے آیا ہوں 1/2 کلو. تمہیں تو ایک ہی ملا ہوگا نا. اچھا، یہ اگر اپنا بات مان لیتے ہیں ڈاکٹر عاصم سے آگے نہ بڑھنے کی تو پھر فائدہ کیا؟ دونوں طرف سے اگر ایم کیو ایم کی بھی بات مانی جاتی ہے اور یا پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ طے کیا جاتا ہے، جو کہ میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان میں سے کسی پارٹی کے ساتھ اس انداز میں معاملہ طے کرنا. ہاں، معاملہ چل ضرور رہے لیکن معاملہ طے کرنا اتنا آسان نہیں ہے. معاملہ طے یہ دیکھو کہنا بڑا آسان ہے کہ اس کو اب یہ جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے، کور کمانڈر کانفرنس، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، یعنی وہ سیاسی رنگ جو دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ کراچی کی معیشت
کراچی کا لا اینڈ آرڈر اور کراچی کی سیاست یہ یوں گھسے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اندر. آپ لائنز نہیں ڈرا کر سکتے. وہاں پہ جو بھی آپریشن ہوگا اس میں پھر یہ کہا جائے کہ جی سیاستدان گرفتار نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. آیا یہ کہیں کہ جی بزنس مین کو نہ گرفتار, جو بھی مجرم ہے وہ کوئی ہو, ہاں زید ہو بکر ہو, بس وہ گرفتار ہو, گل مک گئی. جن کے نام زید اور بکر ہے تم گرفتار کرواؤ ان کو. نہیں یہ ایک مثال ہوتی ہے یار, انٹلیکچوئل بنو, اب تم بڑے ہو گئے. ویسے تو تم ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہو. میں ہریانو ہوں. 8 نومبر کو اس نے پروگرام میں کہا تھا. اب تو کئی چینلوں والے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب سے پہلے مخبری دی تھی. ہم نے یہ کہتے ہمارا یہ رویہ نہیں ہے, اچھا ہی نہیں لگتا مجھے تو. ویسے اس نے میرا خیال ہے 8 نومبر کا پروگرام ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ کراچی کا جو ہے نا جی میئر MQM والے وسیم اختر کا نام دیں گے اس کو منتخب کرنے کے لیے. صحیح. تو دوسری ایک بات اس نے اور کی تھی کہ اب الیکشنوں تک کوئی بڑی شخصیت, اہم شخصیت گرفتار نہیں ہوگی. ہاتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ الیکشن آرام و سکون سے ہو جائے. جس پہ ایک ہمارے بڑے اچھے دانشور ہیں جو اینک اتارے تو ان کا منہ سنترے جیسا لگ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. جو موخر ذکر مخبری یا خبر ہے اس کا تو ہم کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو وسیم اختر صاحب والی ہے وہ گو کہ ہم نے سب سے پہلے ان کا نام نشاندہی کی تھی, ان کے نام کی. لیکن میں ابھی بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کراچی کے آئندہ میئر ہوں گے. اچھا ہو سکتا ہے ان کا نام باقاعدہ, یعنی ہماری جو خبر ہے وہ یہاں تک تو درست ہے کہ ان کو میئر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. لیکن میرا ایک گمان ہے یا میرا ایک شک ہے, ہو سکتا ہے کہ MQM جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہ رہی ہے اس میں وہ وسیم اختر صاحب کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرے, کیونکہ وسیم اختر صاحب اپنے لب و لہجے کے حوالے سے, عسکری قیادت کے حوالے سے خاصے بدنام ہیں, اور ہماری عسکری قیادت ان کے بارے میں ایک خاص قسم کی سوچ رکھتی ہے, اور وسیم اختر صاحب بھی ان کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ معاملہ آگے بڑھے تو MQM کی قیادت ان کو وڈرا کروا لے اور یہ کہے کہ جی ہم نے آپ پر اتنا بڑا احسان کر دیا. عوام کے حوالے سے بھی پاوری زبان بری استعمال کرتے ہیں. ہاں, اب ظاہر ہے کہ کراچی کی پبلک کے جو ایسپریشنز ہیں, جو امنگیں ہیں, ان سے ہٹ کر فیصلہ کرنا میرا خیال عسکری قیادت کے لیے بھی ممکن نہیں رہا, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ممکن نہیں رہا. ابھی میرا خیال 3-4 دن پہلے جو سروے ہوئے 90% عوام نے کراچی آپریشن کی مطلب غیر مشروط انداز میں حمایت کی ہے کہ اس کو اسی نہج پہ جاری رکھا جانا چاہیے. بات یہ کہ MQM کی قیادت ان سے یہی کہتی ہے, ہماری عسکری قیادت سے یہی کہتی ہے کہ آپ نے کوئی, اور اگر معاملے کو اس انداز میں دیکھا جائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ MQM کو کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈال دیا. اور ٹارگٹ کلر ضرور گرفتار ہوئے جس کے نتیجے میں کراچی میں بظاہر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن کوئی یہ مطلب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ جو سانحہ بلدیہ ٹاؤن تھا وہ تو کچھ نہیں, کوئی اس کی انویسٹیگیشن منظر عام پر نہیں لائی گئی. مکئی کے دانوں کی طرح وہ بھون دیے گئے تھے, اس سے زیادہ میرا خیال ہے ہولناک واقعہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں. اور دیگر کئی ایسے بڑے واقعات ہیں. اگر MQM کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہوتا تو پھر ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ اس طرف ضرور توجہ کرتے. اس لیے MQM کا مطالبہ یہ ہے کہ جو اس نہج کا آپریشن ہے یہ بے شک اب جاری رکھے. جی بہرحال میں یہ تمہیں بتا دوں مصطفیٰ کمال والی کارکردگی نہیں آپ MQM دکھا سکتے. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 5-inch HD IPS display, 8 MP rear camera, 5 MP front camera. اور بابا میری بات تو سنو, تم تو میرے پیچھے پڑ گئے ہو. یار بات کیا سنے, تم بات کاری غلط رہے ہو. کمال بات ہے یہ, تم حکومت والے بھی ہمارے پیچھے پڑ گئے, میڈیا بھی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. ایک منٹ مشاہد اللہ صاحب کو آ تو لینے دو. اور بابا آ کدھر لینے دو, ہم بھی جہاد ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. یار تم غلط بات نہ ہمیں کرتے جاؤ بے وقوفوں کی طرح. ہمارے خلاف تو غلط باتیں بھی کرتا ہے میڈیا, اور سارا میڈیا ہمارے خلاف بولتا ہے. ہمارے خلاف نہیں بولتا. یہاں یہی تو تمہیں دکھانے لائے ہوں, ادھر بیٹھا
بیٹھا ہوتا ہے ادھر وہ بندہ جو غلط بات کر رہا ہوتا ہے ہمارے خلاف, یہ ادھر یہی پھر سامنے بیٹھے ہوئے, یہ لڑکیاں ہنسنے والی بھی وہی ہے. بابا ادھر صرف صوفہ پڑا ہوا کچھ نہیں ہے. اور یار ادھر بیٹھ کے وہ کرتا ہے بات اور ساری غلط بات کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا بندہ, جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ باہر پھینکتا جاتا ہے. اوپر سے منہ بھی اس کا اتنا بڑا ہے کہ کئی باتیں میرا خیال ہے واپس لے جاتا ہوگا اتنی پھینک کے بھی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے, تشریف رکھے. بڑی یار بڑی دکھ کی بات ہے ایمان سے. میں تو اتنا ٹینس ہوا ہوں, آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں چلو اچھا پروگرام ہے دیکھنا چاہیے, مگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ ادھر بیٹھ کے وہ بندہ غلط بات کرتا ہے. شاہد اللہ صاحب کیوں اتنے نالا ہیں, کیا ہو گیا؟ یار بات ہی نالا ہونے والی ہے. اب کوئی خوشی والی بات ہو تو بندہ نہ نالا ہو. یہ جو آپ کا ادھر بندہ بیٹھا ہوتا ہے, میں وہی تو آپ عزیزی صاحب ہمارے وہ صاحب کون سا ہے, وہ فضول آدمی ہے, انتہائی جاہل بندہ ہے. کسی بات کا اسے پتہ نہیں, نہ کو اس کے پاس انفارمیشن ٹھیک ہوتی ہے. پی آئی اے کے متعلق اس نے کہہ دیا جی کہ مشاہد اللہ کے 3 بھائی ہیں, تینوں پی آئی اے میں. بات ہی اس کی غلط ہے, ایک تو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, ویسے پتہ سارا کچھ ہے. پتہ تو ہمیں یہ بھی ہے کہ ایک چوتھے رشتہ دار بھی ہیں پاشا صاحب. یار اگر آپ نے پھر بات بڑھا دیا تو پھر میں چلا جاتا ہوں. تشریف رکھے. میں آپ کو شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ اوپر سے پھر نئی پٹاری کھول کے بیٹھ گئے. تشریف رکھے. ایک منٹ. بابا حکومت آپ کی ہے, حکومت میں بھی آپ بیٹھ کے آپ رولا ڈال رہے ہیں, ادھر بھی رولا ڈال رہے ہیں. بات سنیں, عزیزی صاحب نے مخبری صرف اتنی کی تھی کہ آپ کے 2 بھائی ہیں. ریکویسٹ تو میری یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ صاحب نہ کہیں. میرا عزیزی نہیں مجھے برداشت ہوتا, نام اس نے عزیزی رکھا ہوا ہے اور لگتا وہ مجھے زہر ہے. شاہد صاحب ایک منٹ ذرا بریک تو لگائیں. مخبری عزیزی نے صرف اتنی کی تھی کہ پی آئی اے میں جو سب سے زیادہ لیکریٹو پوسٹ ہے وہ لنڈن سٹیشن اور نیو یارک سٹیشن سمجھا تو اس میں میرے بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ ان دونوں سیٹوں پہ آپ کے 2 سگے بھائی متمکن ہیں. اس میں کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب یہ انہوں نے لگایا اس لیے ہے کہ وہ اس قابل تھے, یہ میں نے نہیں لگوایا. آپ نے ایسے بات کی ہے جیسے میں نے سفارش کر کے ان کو لگوایا ہوا اور وہ ادھر سے نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے. ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے یہ نہیں کہا. آپ کا لہجہ یہ تھا. بھائی صاحب مجھے نہ آپ ڈکٹیٹ کریں. نہیں, آپ بھی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. میں اللہ کے فضل سے ہر بات سمجھتا ہوں. آپ بھی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کے 2 بھائی جو سب سے زیادہ لیکریٹو پوسٹوں پہ متمکن ہیں, یہ کیا محض اتفاق کی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ متمکن نہیں ہے, وہ پوسٹڈ ہیں ادھر. کیونکہ پی آئی اے میں اردو میں لیٹر ملتا ہی نہیں, جب بندے کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کو انگلش میں لیٹر ملتا ہے. پہلی تو بات آپ کی غلط ہو چکی ہے. اب دوسری بتائیں مجھے یہ ہے کہ کیا راشد اللہ صاحب اور ساجد اللہ صاحب دونوں نیو یارک اور لندن کی پوسٹوں پہ نہیں بیٹھے؟ غلط بات ہے یہ بھی آپ کی. راشد اللہ ساجد اللہ نہیں ہے ادھر اپوائنٹڈ. ہاں جی, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ نے ساجد اللہ راشد اللہ کہا, حالانکہ وہ ساجد اللہ اور راشد اللہ ہے. ساجد اللہ نہیں ہے اور راشد اللہ نہیں ہے. اچھا چلے, زیر زبر کی ہم معافی مانگ لیتے ہیں. چلیں اب آپ نے معافی مانگ لیا, اب آپ کی مخبری غلط ہو گئی ہے. غلط کیسے ہو تو گئی؟ معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے 100 کا نوٹ مانگ لیا. زیر زبر کی معافی مانگی ہے. بابا میڈیا ہے. اور مخبری میں کیا تھا مجھے بتائیں نا ذرا. زیر زبر ہی تھی. تو اور کیا تھا؟ یہی تو آپ کہہ رہے تھے. مشاہد اللہ صاحب, آپ کے دونوں بھائی اتنی بڑی پوسٹوں پہ پوسٹڈ ہیں, ان کو اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا؟ اور بندہ ادھر لگوا لیں, ان دونوں کو واپڈا میں میٹر ریڈر لگوا دیں. حد ہو گئی آپ والی. ایک پی آئی اے میں 2 افسر ہیں اور وہ اس قابل ہیں تو ان کو لگایا ہوا ہے. آپ یقین مانیں اگر میں نے ان کے متعلق کبھی کسی کو سفارش کی ہوگی, ثابت کر دیں آپ, میں سیاست چھوڑ دوں. ہم نے اپنی مخبری میں اس بات کا تو ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ مشاہد اللہ صاحب کی سفارش پہ لگے. ہم نے تو نہیں کہا نہیں, تو آپ کو ساتھ کے پھر کہنا چاہیے تھا نا. لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ میں نے ان کو لگوایا ہوا ہے. یقین مانے جنید صاحب, جب میں ہماری حکومت نہیں بھی تھی تو اس وقت بھی وہ اچھی سیٹوں پہ لگے ہوئے تھے, وہ ہیں ہی اچھے افسر. رہی بات میری, اللہ کے فضل سے میں نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری ہے. میں نے کبھی 1 پیسہ نہیں کسی سے. ہم نے تو الزام ہی نہیں لگایا رشوت کا. آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا اپنا گھر نہیں ہے؟ ہاں مانتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ ساتھ کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے 2 بھائی بتا دیے ادھر لگے ہوئے ہیں, وہ بھی راشد اللہ ساجد اللہ. نہیں, جب بات ہی غلط ہے. آپ کا گھر ہی نہیں ہے تو چل پھر کر گزارا کرتے ہیں.
اور یار یہ کون ہے شازیہ خشک کا مینیجر؟ آپ ساتھ لے کے آئے؟ یہ مجھے تو باہر ملا ہے، مجھے کہتا ہے جی یہ میڈیا والے نون لیگ کے خلاف بالکل ہی نہیں بات کرتے. میں نے کہا آؤ میں بھی اسی کام آیا ہوں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو جو جھوٹ سچ ہمارے خلاف بھی بولتے جا رہے ہیں. ہے کون یہ ویسے بندہ؟ آپ کو پہلے بتایا تو تھا کہ آپ کے ساتھ شریک گفتگو پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہوں گے، یہ وہی ہیں؟ شہباز یار بتاؤ تو صحیح ہے پیپلز پارٹی کیا ہے؟ اس کو کسی اور صوفے پہ بٹھائیں، اس کو میرے ساتھ کس لیے بٹھا دیا؟ پہلے ساری ہماری مخالف پارٹیاں کہتی ہیں کہ آپ اور پیپلز پارٹی والے مل کے باری باری حکومت کر رہے ہیں. جاؤ یار کہیں اور جا کے بیٹھو. آدھا سائیں عقل کو ہاتھ مارو. آدھا سائیں مجھے کہہ رہے ہو؟ یہ آدھا سائیں میں تم کو کہوں تو ٹھیک بھی لگتا ہے، مجھے تو تم پورا سائیں کہو. آدھا سائیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. نہیں ہم تنقید برداشت کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ تنقید جائز ہونی چاہیے. جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو بتائیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے. آپ نہ خود ہی اس بات کا تعین کریں کہ تنقید جائز ہے یا ناجائز ہے. نہیں تو آپ بھی یہ نہ خود تعین کر لیں کہ یہ جائز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. لوگوں کو کرنے دیں نا، لوگوں کو اس نہیں بات لوگوں کو تو آپ جو بتائیں گے وہ ہضم کر جاتے ہیں. آپ صحیح بات بہت باشعور ہے مشاہد تنقید صاحب. کو صبر اور تحمل سے برداشت کرنا سیکھیں. یار برداشت کرتے ہیں تو بات کر رہے ہیں نا، ایسی کون سی بات؟ جب پی آئی اے ہمارے پاس تھی ہماری حکومت میں تو اسی میڈیا نے ہم پر کیا کیا الزام تراشی نہیں وہ الزام نہیں تھے، وہ تو حقیقت تھی. جو بات تھی وہ کرنے والی ان کو کرنی چاہیے. بات کون سی وہ حقیقت تھی کہ دوران پرواز پیٹرول جہاز کا ختم ہو گیا ہے، دھکا لگا کے جہاز کو لندن ہیتھرو پہ اتارا گیا. میری بات سنو، اس طرح کی حرکتیں واقعی آپ کے دور میں ہوتی رہی ہیں. بیڑا غرق آپ نے پی آئی اے کا کر کے تو ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ میڈیا والے ہمیں باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں جنید صاحب ہم نے بڑی اللہ کے فضل سے محنت کی ہے. بابا کون سی تم نے محنت کر دیا؟ جہاز کوئی اڑتا ہے تو دھوئیں کی جگہ نوٹ پھینکتا ہوا جاتا ہے. اللہ کے فضل سے پہلے سے بہت بہتر حالت ہے. پورے پی آئی اے کو تو میں نہیں جانتا اچھی طرح، مگر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ انگلینڈ کے اندر جو ہیتھرو ایئرپورٹ ہے وہ والا اور نیو یارک ایئرپورٹ، ادھر پی آئی اے اللہ کے فضل سے بہترین کام کر رہے ہیں. ادھر سے جو بھی جہاز اڑتا ہے وہ تو کھانے کے ساتھ چٹنی بھی تھوڑی تھوڑی دے رہے ہیں. تو پھر باقی اسٹیشنز کو بھی ٹھیک کریں، 2-4 رشتہ دار ادھر بھی لگوا دیں. پھر وہی بات یار تم نے کر دی ہے یار. میں نے ان کو لگوایا ہوا. آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اپریشیٹ یہ کر رہے ہیں، آپ طنز کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. شاید صاحب تشریف تو رکھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی بڑی مشکل سے میں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اللہ کے فضل سے آج تک ایک پیسہ نہیں لیا، میرا اپنا گھر تک نہیں ہے. آپ بجائے آپ داد دینے کے، اپریشیٹ کرنے کے، آپ اوپر سے طنزیں کر رہے ہیں. بابا آپ نے کون سا بڑا تیر مار دیا ہے؟ کئی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے گھر نہیں ہوتے ہیں، کرائے کی کوٹھیوں میں رہتے ہیں وہ. چلو اس بہانے تم نے یہ تو مانا ہے نا کہ میں بڑا آدمی ہوں، اور اللہ کے فضل سے بڑا آدمی ہونے کے باوجود دیکھیں میں سادہ زندگی گزار رہا ہوں. جنید صاحب آپ یقین کریں میں نے کبھی پتہ بھی نہیں کیا کہ میرے بھائی کہاں لگے ہوئے. آپ کے پروگرام کے تھرو پتہ چلا کہ میرے بھائی کہاں لگے ہوئے. میں نے پھر ایک دوست سے لندن کا کوڈ لیا ٹیلی فون کا، اس نے مجھے بتایا یار 0044 ملاؤ. تو میں نے ساجد اللہ کو فون کیا. ساجد اللہ کو میں نے کہا یار کتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں ادھر گئے ہوئے، مجھے پتہ ہی نہیں 200 روپیہ تم مجھ سے لے کے گئے تھے ٹیکسی کا کرایہ، وہ تو میرا واپس کرو. میں تو خود سفید پوش آدمی ہوں اور آپ جنید صاحب مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ میرے 2 بھائی ہیں، 3 بھائی لگے ہوئے. اچھا ایک منٹ تیسرے بھائی کی بھی بات نہیں کر رہے. راشد اللہ صاحب تو نیو یارک کے اسٹیشن مینیجر ہو گئے، ساجد اللہ صاحب لنڈن کے اسٹیشن مینیجر ہو گئے. خود لگے ہوئے، آپ خود لگے ہوئے اور آپ دونوں آپ کے سگے بھائی ہیں. تیسرا جو لیوکریٹو سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے اس میں وہ پیرس کا اسٹیشن سمجھا جاتا ہے. پیرس میں جو مطیع اللہ صاحب ہے وہ آپ کے کیا؟ وہی بات کر رہے ہیں نا، آپ سیدھا کہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ. یار حد ہو گئی، آپ پھر کیمرے چل رہے ہیں اور آپ نے پھر تیسرا نام ایک اور آپ کہتے ہیں وہ بھی اتفاق ہے، اس میں کیا ہے؟ اتفاق کیا ہے؟ وہ تو میرا بھائی نہیں ہے. وہ اچھا بھائی نہیں ہے. ہم نے کب کہا بھائی ہے؟ صبر کا مظاہرہ، ہم نے کب کہا بھائی ہے؟ تشریف رکھیں. حد ہو گئی ہے یار. ساجد اللہ بھی میرا بھائی ہے، راشد اللہ بھی میرا بھائی ہے، مطیع اللہ بھی نکال لی ہے. ابھی کہیں گے حاکی والا سمیع اللہ اور کلیم اللہ بھی میرے ہی ہے.
राना सनाउल्ला का राना काट के वो भी मेरे हाथ ना पकड़ा दे कहीं। हद हो गई आप वाली तो यार। ये मतीउल्लाह का मुझे क्या पता है ये कौन है। अच्छा बाबा, ये जो स्टेज का अमानुल्लाह खान है, ये आपका क्या रिश्तेदार है? आप बताएं जरा। अब पागल हो गए हो तुम, वो दूसरा खान है। वो मौला खुश रखे, भाग लगे रहे, जोड़ियां सलामत रहे। मैं दूसरा मुशाहिदुल्लाह खान हूँ, मसली खान है, वो वाले खान नहीं है हम। हद हो गई है तुम्हारे वाली भी। अच्छा मुशाहिदुल्लाह साहब, आपका कहना है कि मतीउल्लाह आपके भाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपके कजन है? मेरा नहीं है वो कजन, वो मेरे भाई का कजन है। मेरे मुंह से कभी आपने सुना है कि वो मेरा कजन है? पहले पूछ तो लिया करें कि ये बात सही है भी कि नहीं। अब आप फौरन ही अनाउंसमेंट कर देते हैं शो में, आप लाखों लोगों को गलत बात बता देते हैं, सारा क्रेडिट खत्म कर देते हैं बंदे का। मुशाहिद साहब, दो भाई तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो अच्छे ओहदों पे लगे हुए हैं, लेकिन उनको लगवाने में आपका कोई किरदार नहीं। हम तस्लीम करते हैं, हम तस्लीम करते मेरा हैं, कोई ताल्लुक ही नहीं जी उनके साथ। बिल्कुल आपकी ईमानदारी को भी तस्लीम करते हैं बहुत हम, और इस शुक्रिया बात आपका। का भी एतराफ करते हैं कि आप किराए के घर में रहते हैं, आपने करप्शन भी बिल्कुल नहीं की। जी। और ये जो आपने फरमाया कि आपके तीसरे भाई रिटायर हो गए हुए हैं, और जो पेरिस के स्टेशन मैनेजर बनने जा रहे हैं मतीउल्लाह साहब, उनके बारे में आपका मौक़िफ़ ये है कि वो आपके कजन नहीं है, आपके भाई के कजन। मेरे भाई के कजन है, मेरा आपके कोई कजन, ताल्लुक नहीं। आपके कजन नहीं है। अच्छा, लेकिन एक और अच्छे ओहदे पर बैठे हुए नदीम अहमद पाशा साहब, वो तो आपके ही बरादर निस्बत यार तुम इधर साफी हो या तुम पीआईए में लगे हुए हो? हाथों के ये यार तुम्हारे वाली ये अब कौन सा किधर से निकाल ली है? अब बताए ना, नदीम अहमद पाशा साहब आपके बरादर निस्बत नहीं गलत है। बात कर रहे हैं। हाँ? वो मेरे भाई की भाभी के भाई लगते हैं। तो आपके साले ही लगे ना। लो यार, ये तो गाली गलौज पे उतर आया यार। वो पता किधर है जिसने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया था जी, आप आए, आपसे सॉरी करनी है। इसको तो यार जरा इधर लाओ, मैं इसका तो सर फाड़ू नाम मराद का। ये सॉरी और यार इधर आओ। क्या कौन है तुम? मैं मुशाहिद साहब, बाकी रिश्तेदारों की लिस्ट तो सुनते जाए। आज का खुश रहे, खुश रखे आप।